السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عزیز وقار، رمضان بڑی تیزی سے قریب آ رہا ہے. اللہ کی رحمتوں والا مہینہ کہ سلف صالحین 6 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہماری زندگی میں رمضان کر دے، اور جب رمضان گزر جاتا پھر اگلے 6 ماہ یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ جو عمل کیے ہیں وہ قبول فرما لے. حتیٰ کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اصحاب القبور میں سے، قبر والوں میں سے کسی شخص کو کہا جائے کہ کوئی خواہش کرو، کوئی تمنا کرو، تو وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک دن رمضان کا مل جائے. لیکن جتنے بھی اعمال ہیں، خواہ رمضان کے روزے ہوں، خواہ لیلۃ القدر کی عبادتیں ہوں، خواہ نماز اور زکوٰۃ جیسا عظیم عمل ہو، یہ سب تب ہی قابل قبول ہوں گے جب انسان عقیدہ توحید پر فائز ہو.
اور آج ہماری بات عقیدہ توحید پر ہوگی۔ عقیدہ توحید یہ وہ کلمہ ہے جس پر زمین و آسمان کی بنیاد ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ تو زمین و آسمان کی بقا اور ان کی بنیاد اسی توحید کے کلمے پہ ہے، اور یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ کوئی مالی عبادت نہ کوئی بدنی عبادت۔ اور یہی وہ کلمہ ہے کہ اسی کی خاطر پوری انسانیت کو وجود دیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک تو معروف ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہیں، دعا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، استعانت مدد مانگنا بھی عبادت ہے، استغاثہ کرنا فریاد رسی کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح خوف رکھنا امید رکھنا یہ بھی عبادت کے حصے ہیں۔ اللہ نے اس جہان کو بنایا، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے کہ وہ عبادت اللہ ہی کی جائے۔ تو یہ توحید گویا کہ وجود انسانیت کا مقصد ہے، اور توحید ہی وہ کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، ہر کسی کے پاس رسول اور نبی گئے ہیں، اور ان سب کے سب ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ اللہ کی عبادت اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ جو غیر اللہ کی عبادت پہ راضی ہوتا ہو یا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اور ان سے بچ جاؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی کی بنیادی دعوت یہی توحید تھی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے، یہودیوں کو دعوت دی، ارد گرد کے حکام کو خطوط بھیجے، ان سب میں یہ بات لکھ کے بھیجی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اسی کلمے کی طرف آ جاؤ، اسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تمہاری کتابیں، تمہاری وحیاں، تمہارے صحیفے، ان میں بھی یہی دعوت ہے، اور میں بھی اسی بات کا داعی ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آوازہ بلند کیا تو سب سے پہلے اسی کلمے کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی یکتائی کا اعلان کر دو، اقرار کر لو، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ تو یہ بنیادی دعوت ہے، بنیادی، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔ جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی عبادتیں کر لیں، پیدا ہونے والے دن سے لے کر اپنی موت کے دن تک سجدے میں پڑے رہیں، عبادات کرتے رہیں، اگر توحید نہ ہوئی تو ٹگا مول نہیں پہنا، ٹگا ایک ذرے جتنا بھی فائدہ نہیں ہوگا، ایک ذرے جتنا بھی۔
نبی علیہ السلام آپ نے ایک مرتبہ زندگی میں خواہش کی، فرمایا اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے پر بلایا جائے جیسا معاہدہ حلف الفضول کے اندر ہوا تو میں آج بھی اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب حلف الفضول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 20 سال تھی، ابھی آپ نبی نہیں بنے، 20 سال کی عمر، نوجوان ہیں، تو مکے کے اندر ایک رئیس تھا، بڑا چودھری آدمی، عبداللہ بن جدعان اس کا نام ہے، اور وہ غریبوں مسکینوں کا نا بڑا خیال رکھتا تھا، بڑا ان کا ساتھ دیتا تھا، حتیٰ کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں سارے ہی قریش مکہ کے سرداروں کو بلا لیا اور ان سے وعدہ لیا، قسم لی، قسم دو کہ زندگی میں غریبوں مسکینوں کا ساتھ دو گے، آنے والے مسافروں کو تنگ نہیں کرو گے، لوگوں کا بڑا خیر خواہ۔ اور صحیح مسلم کی روایت، امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ کلمہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کہی۔ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی مت سمجھے کہ فلاحی کام کر کے ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، بس ایک ڈسپینسری بنا دو، 2-4 نیکی کے کام بس کر لیے فلاحی۔ توحید پر نجات کا دار و مدار ہے، توحید کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، توحید بہت ضروری ہے۔ توحید وحد یوحد، توحید اس کا معنی اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں اس کو یکتا ماننا۔ اللہ کی ربوبیت کیا ہے؟ یعنی اللہ کو رب ماننا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جس میں 3 صفات پائی جائیں، وہ رب ہے، خالق، مالک اور رازق۔ خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا داتا، اور مالک جو آپ کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ 3 صفات جس ذات میں پائی جائیں وہ رب ہے، اور یہ ماننا کہ رب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہیں سمجھنا، پیدا کرنے والا نہیں سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں سمجھنا، رزق دینے والا نہیں سمجھنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو مالک بھی نہیں سمجھنا۔ یہ توحید ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، توحید میں 2 چیزیں ہیں، نفی اور اثبات دونوں ہیں۔ یعنی صرف اللہ کا ہی اقرار کر لینا اور ساتھ اوروں کو بھی ملاتے جانا، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید باقیوں کی نفی بھی کرنی ہے اور اللہ کی ذات کے لیے اقرار بھی کرنا ہے۔ اسی لیے کلمہ توحید کے اندر نفی کو پہلے رکھا گیا، لا الہ، یہ کہو، اقرار کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ باقیوں کی نفی کرنی ہے، یہ کہنا ہے کہ اللہ تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں واحد ہے، یکتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی تری برابری نہیں کر سکتا، خواہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، پیر، پیغمبر، بزرگ، درخت، حجر، شجر، کوئی تری برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کا اقرار کرنا پڑے گا، پھر توحید مکمل ہوگی۔ کہ باقیوں کی نفی کی جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے اثبات کیا جائے۔ توحید ربوبیت یہ ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ الوہیت الہ ماننا، معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، اور جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ کوئی استاد ہو، کوئی والدین میں سے ہو، یا مولوی صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں، ایسے جھک کے اس کے آگے جھک جانا نہیں۔ تمہاری جبین نیاز جھکے،
ایک اللہ کے آگے، اور کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ پہلی امتوں میں تو پھر بھی تعظیمی طور پہ جھک لیتے تھے نا، اب تو وہ بھی منع ہے، نہ تعظیماً جھکنا ہے نہ تعبداً جھکنا ہے، یعنی نہ کسی کی عظمت کو بجا لاتے ہوئے، کسی کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ جھکنا ہے، اور نہ ہی عبادت کے لیے جھکنا ہے۔ الہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی ذات اس لائق ہے کہ تم اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو۔ جب امام یہ کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو اب مد نظر رکھتے ہوئے زمین پہ اپنا سر رکھ دو کہ اللہ میں کسی عزت کا مالک نہیں، ساری عزتیں تیرے لیے، سارے وقار تیرے لیے، اللہ میں اپنی ذات کو تیرے آگے ذلیل و حقیر کرتا ہوں، جتنا گراتے جاؤ گے اتنا دنیا میں بلند ہوتے جاؤ گے۔ انبیاء سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے ولی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جتنا اپنے آپ کو گراتے جاتے ہیں دنیا میں اتنا ہی ان کا مقام بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنا عبادت میں بڑھو گے، اللہ کے آگے جھکو گے، اللہ کی بڑائی کو مد نظر رکھو۔ اللہ کی کبریائی کے لیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ساری زمینیں، سارے آسمان ان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھے گا، اور فرمایا کہ پھر آپ نے ایک مثال سے بات سمجھائی، جیسے تم میں سے کوئی بندہ بیٹا باتیں نہ کرو بھائی، باتیں نہ کرو بھائی، فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اس نے اپنی ہتھیلی پہ ریت کا ذرہ رکھا ہو، ریت کا ذرہ، بسا اوقات تو ریت کا ذرہ نظر بھی نہیں آتا، زمین و آسمان بڑے بڑے، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ رب العالمین کی ہتھیلی پہ یوں ہوں گی جیسے ایک ریت کا ذرہ کسی انسان نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہو۔ کتنی بڑی وہ ذات ہے، کیا ہی اس کی کبریائی ہے، کیا ہی اس کی بڑائی ہے کہ وہ تو بات کر لے، اس کی آواز کا روب ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ اس رب کی بڑائی کو مد نظر رکھو۔ کون سی ایسی ہستی تمہارے سامنے آ گئی کہ تم نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا؟ میرے بھائی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے لیے ماننی ہیں، وہ مخلوق کو نہیں دینی، اور جو صفات مخلوق کی ہیں وہ مخلوق کے لیے رکھنی ہیں، وہ اللہ کو نہیں دینی، کیونکہ مخلوق کی صفات ناقص ہیں، مخلوق فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جبکہ اللہ کی ذات بقا ہے، اس کو ختم نہیں ہوگا۔ اور جو صفات مشترک ہیں، اللہ رب العالمین کی صفت ہے سننا، دیکھنا، اور انسان کو بھی یہ صفات ملی ہیں، انسان بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، جو ایسی صفات ہیں اس میں تشبیہ سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمارا دیکھنا بھی اللہ کے دیکھنے جیسا ہے، تمہیں تو اب مجھے اپنے پاؤں کے 1 فٹ نیچے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، دیوار کے پرے کیا ہو رہا ہے، مجھے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا بات چل رہی ہے، اتنا ناقص ہے میرا دیکھنا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا دیکھنا جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، اور ہمارا دیکھنا ناقص ہے جیسے ہمارے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین کا سننا جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، اور ہمارا سننا جیسے ہمارے لائق ہے۔ اور ایک بات میں اور کہتا جاؤں، فرقہ مشبہہ جو اللہ کی صفات کو تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی لفظ ایک جیسا ہے، وہاں بھی سننے کا ذکر، یہاں بھی سننے کا ذکر۔ تو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ 2 شخص ہیں، اس کا نام بھی عمران ہے، اس کا نام بھی عمران، دنیا میں 2 بندے عمران نام کے ہوں گے نا، تو 2 بندے ایک نام کے
ان کی صفات ایک جیسی ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو کڑوا پسند ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، نام ایک ہے۔ جب دنیا کے اندر مخلوق میں نام ایک ہونے سے صفات ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں نام ایک ہونے سے ذاتیں ایک ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، وگرنہ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک کے بارے میں اللہ نے واضح کہہ دیا ہوا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا پھر۔ اور جس بندے نے توحید کا اقرار کر لیا، توحید کو سچے دل سے مان لیا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کو یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کو یقین ہوا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ آگے اللہ کے فیصلے ہیں، یہ دیکھا جائے گا اس کے ذمے اور گناہ ہیں کہ نہیں، اور بھی گناہ اگر ہیں تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، چاہے تو سزا دے کے بھیج دے، لیکن آخر کار وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ 14ویں سپارے کی پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا کہ جب بہت سے مسلمان بھی جہنم کے اندر جائیں گے نا اپنے گناہوں کی سزا لینے کے لیے، آخر میں اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال لیں گے، اس وقت کافر پھر خواہش کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، اور چلو آج ہی ہمیں نکال لیا جاتا، اگر سزا ملتی بھی تو آج ہم نکل جاتے۔ وہ خواہش کریں گے کاش کہ ہم عقیدہ توحید پہ ہوتے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات سمجھ لیں، عقیدہ توحید کے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں چند باتیں اہم گزارش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ایسی ہیں جس میں ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ پہلی صفت ہے الخالق، پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو بیٹے نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو بیٹیاں نہیں دے سکتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہی اللہ ہے جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے دے۔ تو یہ کہنا کہ بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال کتنا ہی شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وما قدر اللہ حق قدر، تم نے اپنے رب کی قدر کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں ہے۔ کون سی ایسی بات ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا رب کمزور ہے، وہ یہ نہیں دے سکتا، یا اسے تمہاری دعا کے لیے بیچ میں وسیلے ڈالنے پڑتے ہیں، وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتا؟ تمہیں کیوں یہ لگتا ہے؟ خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ہی پیارا انداز اپنایا قرآن کریم میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان ہونے لگی ہے، اس کو غور سے سننا۔ یہ اللہ نے قرآن میں انداز اپنایا، اے لوگو اللہ ایک مثال بیان کرنے لگا ہے، اس مثال کو غور سے سننا۔ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا به ولو اجتمعوا له، میں کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سارے جمع بھی ہو جائیں۔ ساری دنیا کے معبود، ہندوؤں کے سارے معبود
یا اور مذاہب مجوسیوں کے یا مسلمانوں نے جو بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ ساری کائنات مل جائے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر مزید مثال کو واضح کیا، مزید آگے بڑھایا، مکھی تو کجا، اگر ان سب کے سامنے کوئی کھانے کی چیز پڑی ہو اور مکھی اس میں سے اپنا حصہ لے کے اڑ جائے، یہ اس کو چھڑوا بھی نہیں سکتی، اس سے وہ دانہ جو اس نے لے کے اڑی ہے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب یعنی چاہنے والے اور مطلوب جن کو چاہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، دونوں ہی کمزور ہیں، قوی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو یہ کہتے ہیں ہم تمہیں اولاد دیں گے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اگر آپ یہ سوچ لیا آپ نے کہ فلاں بھی بیٹے دے سکتا ہے، اگر بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، اگر پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، اور کسی ڈھیری پہ جا کے منتیں مانگتے رہے، نظر و نیاز کرتے رہے اس بات کے لیے کہ بابا جی مجھے بیٹا دے دیں گے، تو میرے بھائیوں معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تم نے اللہ کے علاوہ وہ حق اللہ کی مخلوق کو دے دیا، جو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تم نے اوروں کو اس کے برابر سمجھ لیا، جو خود پیدا شدہ ہیں، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کیسے کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات پلے باندھ لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کون ہے اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا جو تمہیں زمین و آسمان میں رزق دے سکتا ہو؟ اس لیے یہ عقیدہ پختہ بٹھا لے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور شوہر کون ہیں؟ امام الانبیاء، تاجدار رسول، وہ نبی کو جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ قبلہ تبدیل کر دے، وہ چہرہ جو رشک آفتاب و مہتاب ہے، جس کا حسن بھی کمال، جس کی توحید، جس کی عبادت بھی کمال، لیکن امی جان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ کبھی اماں جی نے شکوہ نہیں کیا کہ میرا خاوند تو ولی تو کیا نبیوں کا بھی سردار ہے، خاوند ولی تو کیا نبیوں کا بھی سردار ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اولاد دے دو۔ اولاد اللہ سے مانگنی ہے، غیروں سے نہیں مانگنی۔ دوسری بات، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان الامت اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا ما قد كتبه الله لك، اگر ساری امت تمہارے نفع پر جمع ہو جائے، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، ساری امت مل کے تمہارے فائدے کے لیے کوشش شروع کرتے، تمہیں نفع نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا، اور اگر ساری امت تمہارے نقصان پہ جمع ہو جائے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، کہ فلاں ڈھیری والا تمہاری ٹانگ توڑ دے گا، وہ ایسے کر دے گا، ویسے کر دے گا۔ غیروں کا ڈر دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، غیروں سے، قبروں سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہاری نسلیں بس اسی سے ڈرتی رہیں اور ان سے ڈر کے ان کا کاروبار چلاتی رہیں۔ فری کا کاروبار ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اپنے گھر کا کوئی بوڑھا فوت ہو جس کو دفناؤ، اوپر بیٹھ جاؤ، یہ تو کرنی ہے بھرنے والا ہے۔ میں ایک ایسے بھی بزرگ کو جانتا ہوں جو جب زندہ تھا تو وہ سنتا نہیں تھا، کہ نا کوئی مسئلہ تھا وہ سنتے نہیں تھے، اور جب فوت ہو گئے تو اولاد نے مزار بنا دیا اور کہا آپ چاہے کراچی بیٹھ کے پکار لو پھر بھی سن لے گا۔ کیوں ایسی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کو پکارا جائے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم میں فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے نبی اپنی قوم سے کہیے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے نبی کہیں کہ میں اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کون؟ کہ جن کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، انبیاء بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ یہ کہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اور آج کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ فلاں بھی نفع نقصان کا مالک ہے، تو یہ جملہ بہت خطرناک ہے، عقیدے پہ زد لگا رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عام کہتے ہیں جی شام کو گھر میں جھاڑو نہیں دینا نقصان ہو جائے گا، خالی کینچی نہیں چلانی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، یہ سودک والا گھر ہے، اس میں نہیں جانا، یہ سورج چاند ستارے، یہ ستارے ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے، ان کو نفع نقصان کا مالک کہا جاتا ہے۔ ستاروں سے قسمتیں معلوم کی جاتی ہیں، بلی راستہ کاٹ دے کہتے ہیں جی بھائی سے کام نہیں ہوگا، رات کو کوے بول پڑے کہتے ہیں زلزلہ آ جائے گا، ہاتھ سے کوئی چیز گرے کہتے ہیں مہمان آنے والے ہیں۔ تم نے نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ اوروں کو سمجھ لیا۔ اتنی مہنگی گاڑی لی 40-50 لاکھ کی، اور اس کے نیچے ایک جوتا باندھ دیتے ہیں۔ جوتا نظریہ کیا ہے کہ یہ مجھے نظر بد سے بچائے گا، ایک ٹاکی باندھ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے اللہ کا جو مقام تھا، اللہ کا جو حق تھا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، تم نے ایک ٹاکی کو دے دیا، ایک جوتے کو دے دیا۔ بھئی گاڑی زیادہ قیمتی ہے کہ آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ تو اس کا مطلب پھر یہ ہو جائے کہ انسان ایک جوتوں کا ہار اپنے گلے میں پہن لے کہ مجھے نظر بد نہ لگ جائے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور آپ ایک جوتے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو بچائے گا۔ اپنے گلے میں ایک پہننے والا چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو بخار سے بچائے گا، یا آپ کو جنات سے بچائے گا، جادو سے بچائے گا، تو آپ کے عقیدے میں خرابی ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ تیسری چیز وہ ہے مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب یونس علیہ السلام پہ مشکل آئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کس کو پکارا؟ کس ولی کا نام لیا؟ نہیں، کسی نبی کا نام نہیں لیا، کسی ولی کا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ اپنے اللہ کو پکارا، اپنی عاجزی کو پیش کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی خطا کار ہوں، اللہ میں ہی کمزور ہوں، تو پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے نجات دی۔ کوئی ایک نبی، 28 انبیاء کا ذکر ہے قرآن کریم، 28 کا، کسی ایک نبی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہو؟ نبی علیہ السلام کی زندگی مکے کے اندر دکھوں تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی کسی مشکل پہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہو؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں آگے بڑھ کے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت کے شہزادے ہیں، اور ایسی عظیم ہستی کہ ہم سب کے والدین، اساتذہ، بڑے بڑے علماء ان کے قدموں کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اور جب مشکل پیش آئی ہے کربلا میں، تو کیا اپنے والد کو پکارا ہے یا اپنے نانا کو پکارا ہے؟ میرے بھائیو یہ بات سمجھ لیں، مشکلیں دور، جس پہ خود مشکل آ جائے وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ مشکلیں دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ گناہوں کو بخشنے والی ذات اور مددگار ذات یہ بھی اللہ کی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ غوث اعظم سب سے بڑا مددگار اللہ کی ذات ہے۔ ہاں شریعت نے اجازت دی آپ کو ایسی مدد جو انسانوں کے لائق ہے، جو ما تحت الاسباب ہے، تم ایک دوسرے سے لے سکتے ہو، یہ نمک پکڑانا، یہ پانی پکڑا دو، یہاں پھر اپنے معاشرتی معاملات کے لیے معاشرے کی حد تک رہو، لیکن ایسی مدد جو اللہ کی ذات کے لائق ہے
اور اس کا تعلق اللہ کی صفات کے ساتھ ہے، وہ مدد غیروں سے مانگنا تو میرے بھائیو یہ وہ انتہائی شرکیہ معاملہ ہے۔ اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمئزت قلوب الذین کفروا۔ اللہ نے ایک مزاج بیان فرمایا کافروں کا کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو یہ غصہ کر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اکیلے کی بات نہ کرو، یہ ہمارے بتوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھو، یہ بھی کہو کہ یہ بھی وسیلے ہیں بیچ میں، یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اللہ اکیلے کی بات نہیں کرنے دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کو مانتے نہیں تھے، 20واں سپارہ پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیں، 5 آیات اللہ نے اس بات پہ دلیل پیش کی ہے کہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ساڈی ان آگے انہاں دی ان آگے، ساڈی سوندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ بیچ میں ان بتوں کو لاتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، لیکن جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا تو وہ غصہ کر جاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ایسا مزاج بعض مسلمان بنا چکے ہیں، کوئی بات کر دو اللہ اکیلے کی بات کر دو وہ غصہ کر جاتے ہیں، بھئی یہ کیوں کیا آپ نے، اللہ اکیلے کی بات نہ کریں۔ آپ ولیوں کی توہین کرتے ہیں، ولیوں کی کیوں توہین کرنی ہے؟ سب سے زیادہ قابل احترام اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، ان کے احترام میں ایک ذرے جتنی کمی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس بندے نے اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دی، ہماری کیا حیثیت ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اتنی عزت بڑھا دیں کہ اللہ کے ساتھ ہی ملا دیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہ ان کی شان کو اتنا بڑھانا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملا دو، اور یہی کام تو عیسائیوں نے کیا۔ نبی علیہ السلام نے نصیحت کی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، اللہ کے برابر کر دیا، کہتے ہیں اللہ کے بیٹے، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور آج مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں۔ وہی مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اور محمد ایک ہی چیز ہیں، کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کیا فرق ہے، احد اور احمد میں کیا فرق ہے سوائے ایک میم کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے اپنے رب کے معاملے کو پھر سمجھا ہی نہیں ہے۔ کتنی بدترین بات تم نے کہی ہے، کتنا گندا جملہ تم نے بولا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب عیسائیوں نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ذات کا حصہ ہے، اللہ ہی میں سے نکلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، میں تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جاتے اس بات کو سن کے۔ اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، تمہیں شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے؟ ساری زندگی رب کا کھاتے ہو اور اس کے ساتھ اوروں کو ملاتے ہو، یہ کہتے ہو کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اللہ کی ذات کا حق اللہ کو دینا ہے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں کرنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ دوسری بات اہم وہ یہ کہ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں عورتوں کے لیے دورہ تفسیر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 9:30 بجے کلاس ہوا کرے گی پورا مہینہ رمضان المبارک کا۔ ہمارے عقائد میں کمی آتی ہی تب ہے کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کی بات ہی نہیں سنتے، ہم سمجھتے ہیں بس جو بات اچھی ہو وہ دین ہی ہے، فیس بک والا دین، واٹس ایپ والا دین، وہ سب اس پہ چلتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرے رب نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، وہ قرآن میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے۔ تو عورتوں کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، دورہ تفسیر القرآن 9:30 بجے کلاس ہوا کرے گی،
تو تمام بھائی اپنی ماؤں بہنوں کو لازمی طور پہ بھیجیں۔ دین کی سمجھ مل جانا یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ اور ایک آخری بات، امام ابن قیم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ، کسی محلے والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جید عالم عطا فرما دیتے ہیں، منجا ہوا عالم، جو اپنے فن میں، اپنے علم میں راسخ ہو، پختہ ہو۔ ایسے عالم کا مل جانا، اللہ ہمیں بھی ایسے علماء عطا فرمائے۔ ایسے عالم کا مل جانا اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ ہم جیسے کمزوروں کو بھی ایسے علماء عطا فرمائے، اس لیے ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین حق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔